اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ طور پہ سورہ کہف کا، اس لیے ہماری جو کلاس ہے اس کلاس کے اندر جس وقت سورہ یوسف کا اختتام ہوا تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا درس کو اس لیے سٹارٹ کیا گیا تھا تاکہ کیونکہ سورہ بنی اسرائیل نے ایک پری فیس مقدمے کی طرح تمہید میں بننا تھا سورہ بنی اسرائیل کے لیے، سورہ کہف کے لیے۔ سورہ کہف کے جو مضامین ہیں اور سورہ کہف کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر مختلف روایات کے اندر یہ مضمون آیا ہوا ہے کہ جو شخص دجال کے نکلنے کے اوپر اس کی پہلی 10 آیات کو پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر آخری 10 آیات کے حوالے سے یہی بات ارشاد فرمائی گئی، اور ایک اور روایت میں پہلی 3 آیات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو سورہ کہف کے جو مضامین ہیں، اور سورہ کہف بظاہر تو سورہ کہف کے اندر 5 واقعات ہیں جو اللہ جل شانہ نے بیان کی، اور بظاہر تو وہ ہمیں واقعات نظر آ رہے ہیں، لیکن اب جو ہماری مستقل ایک سیریز چلتی جائے گی تو اس کا جو عنوان ہوگا وہ خاص طور پر علامات قیامت، فتنہ دجال، اور اس کو تھوڑا سا خاص طور پہ انٹرلنک کریں گے ہم انشاءاللہ سورہ کہف کے مضامین کے ساتھ اور سورہ کہف کی تفسیر کے ساتھ۔ اس کے لیے مناسب یہ معلوم ہوا اور لگا کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے دجال اور اس کے فتنے کا ایک شارٹ انٹروڈکشن اور ایک شارٹ تھوڑا سا تذکرہ ایک آ جائے، اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم اپنے عصر حاضر کو دیکھ کے پھر اس کے بعد سورہ کہف کے مضامین اور تفسیر کی طرف شفٹ ہوں، اور پھر ایٹ دا اینڈ we again see that how it relates with the fitna dajjal۔ دجال کے فتنے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو ختم ہونے کے لیے بنایا ہے، رہنے کے لیے نہیں۔ اللہ جل شانہ نے مخلوق کے ساتھ فنا کا داغ لگایا ہوا ہے، مخلوق جتنی بھی ہے اس نے فنا ہونا ہے، کل من علیہا فان، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس نے فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان کو موت آ جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت کہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو بھی موت دے دیں گے، اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت دے دیں گے۔ تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں اور اللہ کے سوا سب مخلوقات ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گی، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سب پر موت آ جائے گی، سب تہس نہس ہو جائے گا، اور باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ اور پھر اللہ جل شانہ دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ سور کو پھینکا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جانا شروع ہوگا، اور قیامت کے لیے حساب کتاب قائم ہوگا۔ قیامت وہ حقیقت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی قیامت کے حوالے سے بھی آگاہ کرتے رہے، اور احادیث مبارکہ میں یہ مضمون آتا ہے کہ ہر نبی نے دجال کے حوالے سے بھی اپنی امتوں کو آگاہ کرتے رہے۔ حالانکہ دجال کا جو آنا تھا وہ بہت ان انبیاء کی امتوں میں تو نہیں تھا،
لیکن یہ ایک ایسا بڑا فتنہ اس روئے زمین کے اوپر رونما ہونے والا ہے، ہونا ہے، کہ اس فتنے سے پہلے ایسا کوئی فتنہ روئے زمین پہ نمودار نہیں ہوا ہوگا۔ علامات قیامت کے حوالے سے ایک بہت تفصیلی بیان کچھ عرصہ پہلے بندہ نے کیا تھا، جو تحریری شکل میں چھپ بھی گیا ہوا ہے، جس میں امام مہدی کے ظہور تک کی گفتگو ہوئی تھی، اور اس بیان میں یہ ارادہ تھا کہ اس کے بعد اس کی اگلی 2-3 ایپیسوڈز پہ بھی گفتگو کروں گا، لیکن بہرحال کوئی فرصت نہیں مل سکی، کوئی ترتیب اس طرح کی نہیں بن سکی، اور وہ کئی ساتھی پوچھتے بھی رہے کہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کب آئے گی۔ تو انشاءاللہ چونکہ یہ سورہ کہف کے مضامین ہیں، اس کا تعلق علامات قیامت سے، فتنہ دجال کے حوالے سے ہے، یہ تو سورہ کہف کی تفسیر کے ساتھ ساتھ بھی چلے گا، اور اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ خاص طور پہ کیٹیگوریکلی اینڈ آف ٹائم اور علامات قیامت کو دوبارہ تفصیل سے ذرا ڈسکس انشاءاللہ کریں گے، بشرط زندگی رہی۔ ان علامات قیامت کے حوالے سے جو کہ اللہ کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جن کے بارے میں خبر دی اور اللہ کی بتلانے سے اپنی امت کو آگاہ کیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو تمام کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بے تحاشا غیب کی خبریں دیں، لیکن علم غیب نہیں دیا۔ علم غیب اور غیب کی خبروں میں فرق ہوتا ہے۔ علم غیب وہ علم ہوتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو، اور غیب کی خبریں وہ ہیں جو واسطے سے حاصل ہو۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو وحی کے واسطے سے ان غیب کی خبروں سے مطلع فرمایا، تو یہ غیب کی خبریں ہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو سب سے زیادہ ان اخبار سے آگاہ کیا۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان علامات قیامت کو بیان فرمایا، اور ان علامات قیامت میں سے ایک وہ حصہ ہے جو ان علامات پہ مشتمل ہے جو علامات پوری ہو چکی ہوئی ہیں۔ ان کو محدثین مختلف نام دیتے ہیں، علامات صغرا بھی کہا جاتا ہے، علامات بعیدہ بھی کہا جاتا ہے، ڈزنٹ میٹر، آپ جو مرضی ٹرم رکھ لیں۔ بیسیکلی فینومنا یہ ہے کہ وہ علامات جو کہ پوری ہو چکی ہیں، اور جب وہ پوری ہو چکی ہوئی ہیں، مثلا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بعثت، پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا دنیا سے پردہ فرمانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ان جنگوں کی طرف اشارہ فرمانا جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہونی تھیں، اور یہ وہ جنگیں ہیں جس کا مظہر یزید بنا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے 2 برتنوں کو اکٹھا کیا۔ ایک وہ برتن تھا یعنی احادیث مبارکہ کا جس کو میں نے ظاہر کر دیا، اور دوسری وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ اگر ان کو میں ظاہر کروں تو لوگ میرا گلا کاٹ دیں۔ محدثین نے دوسری قسم کی احادیث ہیں جن کے بارے میں کہا کہ میرا گلا کاٹ دیں، اس سے مراد فتنوں والی احادیث نہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کو آگاہ فرمایا تھا کہ بعد میں آنے والے وہ فتنے جن کا تعلق بادشاہوں سے تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے
کہ اعوذ باللہ من شر ستین، کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ستین کے شر سے، 60 کے شر سے. اور وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس سے پہلے پہلے موت دے دیں، اور اللہ نے بھی دعا قبول کی. 59 ہجری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. تو یہ جو دعا مانگا کرتے تھے تو اس سے محدثین نے استدلال کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کو یہ خبر دے دی تھی. اور بھی کئی روایات کے اندر اس قسم کا مضمون موجود ہے. یزید کا بننا اور امت میں خرابی کا پیدا کرنا، اس کے مضامین کئی روایات کے اندر موجود ہیں. اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک ایسی آگ کے بارے میں خبر دی کہ جو آگ جب نکلے گی تو بصرہ جو شام کا شہر ہے، اس بصرہ شام کے شہر کے اونٹوں کی گردنیں اس سے روشن ہو جائیں گی. اور اس آگ کا نقشہ مختلف روایات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ بیان فرمایا کہ وہ آگ دور سے ایک قلعے کی فصیل کی طرح لگے گی. اور اس آگ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ آگ بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے مدینہ منورہ کی حد تک آئے گی، مگر مدینہ منورہ میں وہ آگ داخل نہیں ہو پائے گی. یہ علامت پوری ہو چکی ہوئی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر یہ آگ نکلی، اور اس آگ کا جو منظر کشی ہے وہ ایک محدث فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ وہ آگ بڑھتے بڑھتے ایک پتھر تک کے آئی، اور اس نے اس پتھر کو جلانا شروع کر دیا. اور پتھر کا آدھا حصہ مدینہ منورہ کی حدود سے باہر تھا اور آدھا مدینہ منورہ کی حدود کے اندر تھا. تو اس نے اس آدھے حصے کو تو سیاہ کیا، لیکن وہ جو حصہ مدینہ منورہ کی حدود میں تھا وہاں پہ آئی تک نہیں. اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ خبر دی تھی کہ تم ضرور بس ضرور ایک ایسی قوم سے لڑو گے کہ جن کے بال تہ در تہ ہوں گے، جن کے چہرے تہ در تہ ہوں گے، گولائی کے لیے ہوں گے. ان کی مختلف علامات آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی. محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ علامت بھی پوری ہو چکی، اور یہ علامت کا مصداق تاتاری فتنہ بنا تھا جس نے عالم اسلام کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا. اسی طرح سے قسطنطنیہ کی فتح، بیت المقدس کی فتح، یہ بھی علامات قیامت کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بیان فرمائی. بیت المقدس کی پہلی فتح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، اور قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے اس کی فتح سلطان فاتح کے ہاتھوں ہوئی. اس سے پہلے بھی کوشش کی جاتی رہی. تو یہ علامات قیامت وہ ہیں جو کہ پوری ہو چکی ہوئی ہیں. اور ایک علامات قیامت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے وہ بیان فرمائی کہ جو انٹینسٹی کے لحاظ سے ان کی انٹینسٹی شدید ہوگی، یعنی پہلے اس کا انیشیل فیز ظاہر ہوگا، اور جو وقت گزرتا جائے گا تو اس کے اندر اور شدت آتی جائے گی. مثلا بے حیائی کا پھیلنا، گانا بجانے کا عام ہونا، ناچ گانے کا عام ہونا، مال حرام کی کثرت کا ہونا، قتل کی کثرت کا ہونا، سود کا عام ہو جانا. جسے بات کا آئے گا کہ لوگوں کو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی سود سے بچنا بھی چاہے گا تو سود سے تو بچ جائے گا، مگر سود کے دھوئیں سے نہیں بچ سکے گا. تو اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں کہ سود سے تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، مگر سود کا دھواں جو مالیاتی نظام سارا کھڑا ہوا ہے وہ تو سود کے دھوئیں پہ کھڑا ہوا ہے، سودی نظام ہے. اس کو حدیث مبارکہ میں سود کے دھوئیں سے تعبیر فرمایا گیا.
اور یہ ساری علامات قیامت دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے ایسی بیماریوں کا آنا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس کا نام نہ سنا ہوگا، اور یہ جو قیامت قریب آتی جائے گی، ایسی بیماریاں وجود میں آتی جائیں گی کہ واقعی اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا۔ اور دوسرے بات کا میں اس کی وجہ بے حیائی کا پھیلنا بیان فرمائی کہ جب بے حیائی پھیلے گی انسانوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ بطور سزا کے ایسی بیماریاں ان کو مسلط کریں گے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کتنی بیماری ہیں، کتنی ایسے وائرسز ہیں، کبھی نام بھی میں نے نہیں سنا تھا اور آتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج سے 100 سال پہلے ایڈز کا نام بھی نہیں تھا۔ یہ بھی ایسی بیماری ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے خالصتاً ایک سزا کے طور پر مسلط کی ہے، جو اس کے اسباب اور بھی ہیں، ان سے بھی تو منتقل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی جانب سے ان علامات کی انٹینسٹی ہمارے زمانے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہوئی ہے، لیکن یہ اور شدید ہوگی اور سویر ہوگی۔ اور تیسری وہ علامات ہوتی ہیں جو علامات کبریٰ کہلاتی ہیں، ان کو علامات متوسطہ کہتے ہیں، اور جو علامات پوری ہونے والی باقی رہ گئی ہیں وہ علامات کبریٰ کہلاتی ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک بڑی علامت یقیناً امام مہدی کا ظہور ہے، اور امام مہدی کے ظہور کے بعد فتنہ دجال ہے۔ امام مہدی کا ظہور اس سے پہلے ایک بڑا سمبل ہے، اور اس کے بعد دجال کا ظہور۔ اکثر روایات کے اندر اس کی مدت کو 10 سال کا بیان فرمایا گیا۔ امام مہدی کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 10 سال ہے، اور امام مہدی کے 9ویں سال، ظہور کے 9ویں سال دجال کا ظہور ہے۔ لیکن عربی زبان کے اندر جو عادات ہوتے ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ایک جنرل سا رول عربی کے اندر ہوتا ہے کہ عادات سے مراد ایک کثرت کو شو کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے حقیقی معنی میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ محاورتاً ہوتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ 20 دفعہ آپ کو کہا، تو وہ مراد ایک کثرت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ امام مہدی کا ظہور اور امام مہدی کے حوالے سے یہ عرض کر دوں میں کہ وہ امتی ہیں اور وہ پیدا ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی غار میں چھپے ہوئے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کی پیدائش ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ اور ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، یعنی ان کا نام، والد کا نام عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہوں گے۔ نجیب الطرفین ہیں، والد کی طرف سے حسنی سید ہونے کے بارے میں محدثین نے حکمت کی لکھی کہ جس طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی 2 جماعتوں کے درمیان میں صلح کروانے والے بنے، تو گویا کہ اللہ جل شانہ نے بطور انعام کے ان کی نسل کے اندر امام مہدی کا ہونا رکھ دیا۔ چنانچہ
امام مہدی کا جس وقت آنا ہے، اور امت کے اندر جس طرح سے بے تحاشا لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اسی طرح سے اس سے کئی کئی گنا زیادہ وہ لوگ اس امت میں گزرے ہیں اور گزرتے رہیں گے کہ جنہوں نے مہدیت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اور ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہوتا ہے وہ پہلے مہدی بنتا ہے، پھر اگلی سٹیج جو ہوتی ہے، کیونکہ یہ دماغی خلل ہے، مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا، آپ سائیکیٹرسٹ سے پوچھئے، یہ دماغی بیماری ہے۔ اس بیماری کا نام بھول گیا، بڑے اچھے میرے شاگرد ہیں ڈاکٹر شہریار، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بیماری کا نام بتایا تھا کہ یہ لوگ جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں نا، تو یہ بنیادی طور پر اس ڈیزیز کا نام لیا تھا کہ اس کے شکار ہوتے ہیں، اور اس کا شکار کا سمپٹم یہ شخص وہ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مثلاً ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو نا سمجھ رہتے ہیں کہ وہ اگر دینی طرف نہیں ہوا تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں ملک کا صدر ہوں، اور بس سب کچھ میرے ہونے سے چل رہا ہے، سب کچھ میری طرف سے چل رہا ہے۔ تو یہ نفسیاتی عارضہ ہے۔ لیکن شیطان اور نفس لگے ہوئے ہیں، افسوس ہوتا ہے لوگوں پر جو اس قسم کے گمراہ کرنے والے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کیا حدیث مبارکہ کے اندر واضح بیان فرمایا گیا؟ آج کل وہ قاسم صاحب کو معذرت کا دعویٰ بن کے کر رہے ہیں، اور جس وقت ان کے خواب شروع ہوئے تھے نا، اس وقت کئی ساتھیوں کو میں نے کہا تھا کہ اللہ خیر کرے، یہ بندہ لگتا ہے مجھے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ ایک عرصہ ٹویٹر کے اوپر ڈریمز آف قاسم باقاعدہ اسپانسر کیے جاتے رہے کہ جی، اور ڈریمز تو خاص نہیں تھے، یعنی وہ ایک ایسی باتیں تھی کہ جو کوئی بھی سمجھدار آدمی اگر سیاسی صورتحال کا تجزیہ کرے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار ایسا ایسا لگتا ہے کہ ہو جائے گا۔ وہ ایک عرصے تک وہ قاسم صاحب کے جو ڈریمز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اسپانسر کیے جاتے رہے کہ جی بڑا شخص پہنچا ہوا ہے اور اس کے بڑے سچے اس کو خواب آتے ہیں، اور پھر انہی خوابوں کے ساتھ ساتھ وہی ہوا، مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب وہ مہدی ہونے کے دعوے کے لیے انہوں نے اپنے ایک ترجمان رکھا ہے، وہ جس کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں وہ تو خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو ان کا ترجمان ہے وہ بڑھ چڑھ کے ان کے سامنے فضائل بیان کرتا ہے کہ یہ امام مہدی ہیں اور لوگ ان کو مانیں اور سب کچھ کریں، اور پتہ نہیں کچھ دھمکیاں بھی آدمی چیز کو دی ہوئی ہیں کہ ان کو اگر نہیں مانا تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا جس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ آتے رہتے ہیں جس قسم کے لوگ نا، میں نے عرض کیا نا کہ مہدی ہونے کے دعوے دار جو ڈرامہ باز لوگ ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ جب حدیث مبارکہ میں ایک واضح علامات بیان کر دی گئی ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کیوں پھر اس قسم کے جوہلا کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو ظہور مہدی اور ظہور مہدی کے جو 10 سال ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم سورہ کہف کے اینڈ کے اوپر تفصیل سے گفتگو کر لیں گے، لیکن سٹارٹ میں چونکہ مجھے ریلیٹ کرنا ہے مسلسل انشاءاللہ سورہ کہف کے آیات کو فتنہ دجال کے حوالے سے، اس لیے فتنہ دجال کی طرف کا شارٹ ایک انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں۔ دجال کے حوالے سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے بیسیکلی سسٹم ہے۔ مثلا اس قسم کے نظریے کے جو لوگ ہوں گے وہ آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے ملیں گے کہ جتنا بھی جوئش سسٹم ہے یہ دجالی سسٹم ہے، یہ دجال ہے۔ بعض نے امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کو کہا کہ وہ دجال ہے، بعض نے کہتے ہیں کہ یہ کا دجال ہے، اور بعض نے چائنیز کو بھی دجال بنا دیا، بعض نے ان کو یاجوج ماجوج بنا دیا۔ ہمارے محترم اولیاء صاحب ہیں وہ بڑی خدمت سے اس کے قائل ہیں کہ چائنیز جو ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں، اور
غالباً مجھے شیور نہیں ہے، لیکن پھر نام لیتا کہ شیور نہیں ہے تو مجھے میں کے نام دوں. لیکن بہرحال نوریہ صاحب کو تو میں نے خود سنا اور تھوڑا سا ان کو میں نے میسج بھی کیا اور انہوں نے بلاک بھی کر دیا کہ یہ بات آپ کی حدیث بات کا صریح خلاف ہے. یاجوج ماجوج کے کچھ حلیے بیان کیے گئے ہیں، کچھ علامات بیان کی گئی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے لیے بد دعا کرنا ایک باقاعدہ ایک اسپیسیفک ہے. تو وہ چائنیز کو اور حضرت ینسنون کو سیٹلائٹ کے اوپر محفوظ کر کے اس کے اوپر فٹ کرنا وہ کام کی کھینچتا نہیں. دیکھیں نصوص جو ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی نصوص ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ایک سادہ سا اصول ہوتا ہے کہ جب کبھی جہاں تک ہم ان نصوص کو ظاہر پہ معمول کر سکتے ہیں تو ظاہر پہ معمول کیا جائے گا. اگر لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہوتا ہے تو تھرو آؤٹ قرآن و حدیث کے اندر یہ اصول ہے کہ اگر لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے تو حقیقی معنی مراد دیا جائے گا. مجازی معنی کی طرف تب جائیں گے کہ جبکہ حقیقی معنی مراد لینے کے اندر کوئی رکاوٹ پیش ہو رہی ہے یا کوئی اور معاملہ پیش آ رہا ہے، پھر مجازی معنی کی طرف جائیں گے. جبکہ احادیث مبارکہ میں دجال کا کیٹیگوریکلی حلیہ بیان کیا گیا ہے، اور دجال کے اس حلیے کے علاوہ جو مسلم شریف کے اندر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے منبر میں باقاعدہ بیان فرمایا. حالانکہ تمیم داری جو تھے یہ تذبذب میں تھے، عیسائی تھے، تذبذب میں تھے مسلمان ہونے نہ ہونے کے حوالے سے، اور جس وقت ان کی دجال سے ملاقات ہوئی ہے اس وقت یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن تذبذب میں تھے. اور جس وقت دجال نے ایک جملہ کہا، ابھی ساری روایت انشاءاللہ میں کوٹ کرتا ہوں کہ دجال نے ایک جملہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ اگر لوگ ان کی بات مان لیں، یعنی آپ علیہ السلام کے حوالے سے پوچھا دجال نے کیا وہ آ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو آ گئے ہیں. تو پوچھا کہ اچھا لوگ ان کے پیروکار کیسے ہیں، بتایا. تو اس کے منہ سے دجال کے منہ سے نکل گیا کہ اگر لوگ ان کی بات مان لیں تو ان کے لیے اچھا ہے. یہ جملہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلک کر گیا کہ دجال بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ مان لیں تو اچھے ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہی نبی صادق ہیں اور مجھے بھی ان کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے. چنانچہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، بیعت کی اور پھر سارا واقعہ بیان کیا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو منبر پہ بیان فرمایا. تو آپ علیہ السلام کا اس منبر پہ اور یہ انفراد سے بیان فرمایا کہ لوگوں جس بات سے میں تمہیں آگاہ کیا کرتا تھا اسی کے حوالے سے تفصیل پھر آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی. تو گویا کہ وہ مستقل ایک حلیہ ہے، مستقل ایک شخص ہے، وہ کوئی سسٹم تو نہیں بیٹھا ہوا تھا جسے تمیم داری جا کے ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ. وہ کوئی نظام تو نہیں تھا. یہ جو نظام کی بات تھی نا، یہ آئی کہاں سے تھی؟ یہ غیر محسوس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں جو انجیکٹ کی جاتی ہیں، اور پھر جب وہ انجیکٹ ہو جاتی ہیں تو پھر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ جس چیز کی بات کریں اس کی بیس پیچھے سے کہاں سے لی. سب سے پہلے تاریخ انسانی میں جس شخص نے یہ بات کی تھی کہ دجال سے مراد شخص نہیں ہے بلکہ سسٹم ہے، اس کا نام تھا مرزا غلام قادیانی. اس نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا مہدیت کا ابدان، پھر اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، اور اس سے پہلے اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. اب جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے اوپر آبجیکشن کھڑی ہوتی تھی کہ مسیح موعود جن کا تذکرہ، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ جن عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ وہ نازل ہوں گے اور صلیب کو توڑیں گے، تو وہ کہتا تھا کہ وہ میں ہوں، نعوذ باللہ. تو ظاہری بات ہے اس پر سب سے بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. تو قادیانیوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ دجال کا سسٹم ہے. تو یہ سب سے پہلے بات چلی تھی قادیانیوں سے. اس سے پہلے اسلامی تاریخ کے اندر کوئی ایک قول بھی نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ دجال سے مراد سسٹم ہے. پھر جب بات چلتی ہے نا تو کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کی بیس پیچھے سے کہاں چلی ہوئی ہے، وہ ویسے ہی کوٹ کر دیتے ہیں. دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ دجال کی وجہ تسمیہ یہ ہے
کہ یہ لفظ دجلہ سے نکلا ہے، دجل، اور اس کے معنی جھوٹ کو اتنا پھیلا دینا کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں اور اس کو کوئی سچ سمجھتے ہوئے اس کو جھوٹ ماننے کو تیار ہی نہ ہو. یہی سچ ہے. دجال کو دجال کہنے کا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی محدثین نے لکھی ہے، اور وجوہات بیان کی گئی ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ نقل کی ہیں. مثلا دجال جو ہے وہ سیاحت کے لحاظ سے بھی ہے، لیکن سیاحت کے لحاظ سے دجال نہیں بلکہ مسیح کا لفظ ہے. دجال کے لیے حدیث میں مسیح الدجال کہا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح کا لفظ استعمال کیا گیا. دونوں کی وجہ کیا ہے کہ مسیح جو ہے وہ سیاحت سے نکلا ہے. تو مسیح جب سیاحت سے نکلا ہے تو دجال کو مسیح الدجال اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح سیاح کہنے کی وجہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین میں چلنا پھرنا، اس کی وجہ سے ان کو مسیح کہا گیا، یعنی وہ مسیح ہدایت ہے. اور دجال مسیح ضلالت، مسیح گمراہی ہے، کہ وہ گمراہی کو لے کر چلنے پھرنا پھیلانے والا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا. بعض نے اس کو مسیح کہنے کی وجہ یہ بھی بیان کی کہ یہ سیاحت سے نہیں بلکہ مسحہ سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب مسحہ کے لفظ سے ہے تو مسحہ کہتے ہیں کسی چیز کو پھیرنا، ہاتھ پھیرنا، کیونکہ احادیث مبارکہ میں دجال کے حوالے سے کیٹیگوریکلی یہ ذکر کیا گیا ہوا ہے کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اور ایسا ہوگا جیسے کسی نے ہاتھ پھیر کے اس کی بینائی کو ختم کر دیا ہے. تو اس لحاظ سے اس کو مسیح کہا گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لحاظ سے کہا گیا کہ وہ بھی اپنا دست مبارک نابینا کے ہاتھ میں پھیر کے وہ بینا ہو جاتا تھا، کوڑی کے ہاتھ جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ سب تندرست ہو جاتا تھا. تو ان کو مسیح مسحہ سے اگر مانا جائے، پھیرنے سے مانا جائے، تو اس کی وجہ یہ ہے. اور اس کو مسحہ مسیح کہنے کی وجہ یہ بنتی ہے. دجال کا حلیہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان گنت احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے. اس کے حلیے کے حوالے سے یہ تذکرہ ہے کہ دجال کا رنگ انتہائی سفید ہوگا، انتہائی سفید اور انتہائی سرخ و سفید کے الفاظ. ایک روایت میں گندمی کا بھی تذکرہ ہے کہ محدثین کی تطبیق یہ ہے کہ رنگ تو اس کا سفید ہی ہوگا، لیکن جیسے آدمی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کئی سفید رنگت والے اشخاص کسی گرم علاقے کے اندر جائیں تو ان کے رنگت میں فرق آ جاتا ہے، اس کو سے تعبیر کیا گیا. دجال کی آنکھ کے حوالے سے روایات کے اندر مختلف الفاظ استعمال کیے گئے. ایک لفظ یہ استعمال کیا گیا ہے کہ اعور العین، کانا ہوگا آنکھ کا، اور جس آنکھ کا کانا ہوگا وہ دائیں آنکھ کا ایک میں ذکر کیا گیا. ایک روایت میں ذکر لفظ کیا گیا ہے حدیث میں ممسوح العین، اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے کسی نے ہاتھ پھیر دیا. ایک روایت کے اندر ذکر ہے کہ علیہا ظفرۃ غلیظہ، اس کی جو آنکھ ہے، اس کی جو پتلی ہے وہ غیر معمولی طور پہ تھوڑی سی آنکھ کے اوپر آئی ہوگی. اس کو ظفرہ غلیظہ سے تعبیر کیا گیا ہے. ایک روایت میں بائیں آنکھ کے بارے میں تذکرہ ہے کہ بائیں آنکھ کانی ہوگی. دو میں سے ایک آنکھ کا رنگ کیا ہوگا؟ سبزی مائل. اس طرح سے بعض لوگوں کی آنکھوں گرین ہوتی ہیں، لینز ان کا، تو اس کی آنکھوں کا رنگ بھی سبز ہے، یعنی ایک آنکھ کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے. اور دوسری آنکھ کے اندر خون کی باریکی سی ہے، خون کی رنگینی سی ہے، یعنی خون سے کوئی بھری ہوئی نہیں ہے لیکن ہلکی سی ریڈش پن ہے. اور آنکھ سلامت ہوگی، یعنی یہ نہیں ہوگا، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی صرف ایک آنکھ ہوگی دجال کی اور دوسری آنکھ ہوگی. نہیں، آنکھیں دونوں ہی ہوں گی. اس طرح سے انسانوں کی ہوتی ہیں اسی طرح اس کی دونوں آنکھیں ہیں. لیکن جو دوسری آنکھ ہے وہ کام نہیں کرتی ہوگی، یا کرتی بھی ہوگی تو حدیث میں اس کو تعبیر اس طرح سے کیا گیا کہ جیسے اس پر روشنی نہ ہو. جیسے ہاتھ پھیرا ہو نا تو آنکھ کے اندر روشنی نہ ہو، یعنی دیکھنے میں یوں لگے کہ یہ شخص
کی آنکھ کام نہیں کرتی. اب چونکہ احادیث مبارکہ کے اندر اس کے لیے مختلف یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور یہ جس آنکھ کے اندر اس کے بارے تذکرہ ہے کہ وہ سبز رنگ کی ہوگی، ساتھ ہی دوسری ایک اور روایت میں ہے کاننا کوكب دري، چمک، تیز چمک کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ تیز چمک بھی ہوگی. محدثین نے ان ساری روایات کی حوالے سے تطبیق یہ دی ہے کہ بعض روایات میں بائیں آنکھ کا ذکر ہے، بعض میں دائیں کا ذکر ہے، تو ہوگی کون سی کہانی؟ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو اسی کو اختیار کیا ہے کہ، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ابن عبد البر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اصل میں اس کی بائیں آنکھ ہی ہوگی. امام مالک رحمۃ اللہ نے دائیں کو اختیار کیا، لیکن میں سب سے بہترین توجیہ جو ہے وہ یہ ہے جو کہ کی گئی محدثین کی جانب سے کہ اصل میں اس کی دونوں آنکھوں میں ہی مسئلہ ہوگا، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہوگا کسی شخص کو دائیں کی طرف خرابی محسوس ہوگی، کسی کو بائیں طرف خرابی محسوس ہوگی. یعنی کوئی شخص ایسا ہوگا جو دیکھنے والا وہ یوں یہ کر رہا ہوگا کہ اس کو یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ دائیں آنکھ کا مسئلہ ہے، اور کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس کی بائیں آنکھ کا مسئلہ ہے. اسی لیے احادیث مبارکہ میں دونوں کے لحاظ سے اس کو تعبیر فرمایا گیا. تو یہ سب سے اچھی توجیہ ہے. دجال کی پیشانی کشادہ ہے، اور اس پیشانی کے اوپر حدیث مبارکہ کے اندر کافارا، کافر ہونے اور کفر کا لفظ کا لکھے ہونے کا تذکرہ موجود ہے. اب یہ کیا جو کافرہ لکھا ہوگا، کیا یہ حقیقت پہ ہوگا، حقیقت پہ لکھا ہوگا، یا یہ صرف اور صرف ایک تعبیر فرمائی گئی؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے محدثین نے اس کو اسی معمول کیا ہے کہ لکھا تو حقیقی طور پہ ہی ہوگا، لیکن ہر شخص نہیں پڑھ سکے گا. اس کو وہی پڑھ سکے گا کہ جو ایمان والا ہوگا، ورنہ اگر تو ہر شخص پڑھ لے گا تو پھر تو وہ بچ جائے گا اس سے. تو جس کا ایمان کامل ہوگا، پختہ ایمان والا ہوگا، اس کے اوپر تو اس کا کافارہ ہونا کھل جائے گا، مگر اور وہ پڑھ لے گا اس کو، مگر بقیہ اشخاص کے اوپر نہیں کھل پائے گا، تبھی تو وہ فتنے مبتلا ہوں گے. دجال کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کئی ایپیسوڈز میں انشاءاللہ ترتیب چلتی جائے گی، اور میں آج تھوڑا سا تمیمداری کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث کو اس کو ذرا پڑھ لوں، اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس طرف آتے ہیں. خاص طور پر ابو داؤد کی جو روایت ہے، میں چاہوں گا کہ آج اس کو ہم ضرور تھوڑا سا ڈسکس کر کے پھر نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنا پڑے گا. کہ دجال ہے تو شخصیت ہی، لیکن اس شخصیت کے لیے جب بھی کوئی شخصیت ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے شخصیت نے اپنا اگر دجل پھیلانا ہے تو وہ دجل پھیلانے کے لیے اس کو کچھ کرنا ہے نا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں ایک روایت میں آتا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے کے جو 3 سال ہوں گے وہ دنیا کے اوپر، لوگوں کے اوپر، مسلمانوں نہیں، لوگوں کے اوپر بہت سخت ہوں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلے سال اللہ تعالیٰ 1/3 زمین کی بارش کو روک لیں گے، خوراک کو روک لیں گے، بارش نہیں ہوگی، فصلیں نہیں ہو پا رہی ہوں گی. اور دوسرے سال 2/3. تیسرا سال مکمل خشک سالی کا ہوگا، پوری دنیا بارش بالکل بھی نہیں ہو رہی. اور یہ 3 سال جو بڑے سخت ہوں گے، تو یہ ایک ظاہری بات ہے کہ اس کا ایک آنے سے پہلے کا ایک پری فیس ہے. اچھا، اس کے اندر اب ذاتی یہ رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ بالکل اس سے ضروری نہیں کہ ایگری بھی کریں، لیکن احادیث مبارکہ
کے ذخیرے پہ غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ اس حادثے سے نکالا ہے وہ یہ کہ جیسے اس حدیث مبارکہ فرمایا گیا کہ دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سال بہت ٹف ہیں، بہت سخت ہیں، اور جب دجال آئے گا اس سے یہ بات ایک لگتی ہے کہ دجال جب آئے گا تو کوئی بہت بڑا نجات دہندہ بن کر آئے گا. ایسا نجات دہندہ بن کر آئے گا کیونکہ حدیث مبارکہ میں جب اتنی شدید قحط سالی کے بعد، اتنی شدید بارش نہ ہونے کے بعد، حدیث مبارکہ میں کہا گیا اس کے ساتھ خوراک کے ذخیرے ہوں گے. حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہاں کہے گا وہاں بارش برسے گی، جہاں کہے گا بارش نہیں برسے گی. وہ جس کھیت کی طرف اشارہ کرے گا وہ کھیت فصل دینا شروع کر دے گا، اور جس کھیت کی طرف اشارہ نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا، وہ بنجر ہو جائے گا. یہ جو اس کو پاورز اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، آزمائش کے لیے دی گئی ہیں، اہل ایمان کو آزمانے کے لیے دی گئی ہیں، لیکن یہ جو پاورز اس کے ساتھ ہوں گی اور اس کے ساتھ وہ ایسا نجات دہندہ انسانوں کا بن کر آئے گا کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ باوجود اس کے کہ احادیث مبارکہ میں اتنی کثرت سے آپ علیہ السلام نے اس کے علامات کو بیان فرمایا ہے، اس کے اوپر اس کی فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اس کے باوجود انسانوں کی غالب اکثریت اس کے ہمنوا بن جائے گی. ایسی ہمنوا بن جائے گی کہ لوگ سمجھا بھی رہے ہوں گے تو وہ لوگ نہیں مان رہے ہوں گے، لیکن یہ ہمارا نجات دہندہ ہے. تو یہودی تو اس کے ساتھ ملیں گے، عیسائی ساتھ ملیں گے، کفار ساتھ ملیں گے، مگر مسلمان بھی اس کی فتنے میں ایک آ جانا اور وہ اس کو پھنس جانا اس کے اس دام کے اندر. اور تھوڑی سی اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں نا کہ ہمیں کس طرح سے دجالی نظام کی جو میں ٹرم یوز کر رہا ہوں نا تو اس سے یہ ذہن رکھیے گا کہ میں ہرگز یہ مراد نہیں لے رہا کہ یہ نظام دجال ہے، لیکن یہ نظام اور وہ سسٹم اور دجالی سسٹم وہ اس کا سہولت کا یقیناً ہے. یہ سسٹم آہستہ آہستہ پوری دنیا کا اس طرح سے جائے گا اور یہ ہوگا کہ تمام سسٹمز ان دا ہینڈ آف ون پرسن، تمام سسٹم سنگل کی پہ جائیں گے. یہ سنگل کی پہ کیوں لے کے جائیں گے؟ جا رہے ہیں. آپ کی مالیاتی ٹرانزیکشنز سنگل کی کے اوپر جائیں گی. دیکھیں پہلے ایک وہ زمانہ تھا کہ جس وقت دراہم و دنانیر تھے، پھر پیپر کرنسی آ گئی جو کہ اسی سسٹم کی ایک ابتدا تھی. پھر پیپر کرنسی سے کریڈٹ کارڈ آ گئے کہ جی پیپر کرنسی کی بہت ڈرابیکس ہیں، کوئی چھین لے، کوئی کچھ کر لے، کریڈٹ کارڈ کے اندر آپ سیف ہیں. اور پھر کریڈٹ کارڈ سے ہم ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہے ہیں اور جائے گا. اور یہ پوری دنیا کے بینکنگ سسٹم کو اس طرح سینٹرلائز کریں گے، ہوگا کہ وہ سنگل کی پہ ہو. یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ آپ تھوڑے دن کے سوچیں ایک بندے کا شناختی کا آپ دیکھیں، یہ آپ کا ہماری ساری چیزیں ہمارے جی میل پہ چلی گئی ہیں، ہمارے جی میل اکاؤنٹ پہ ساری چلی گئی ہیں. ہمارا اینڈرائڈ ہے یا ایپل ہے یا جو بھی موبائل سسٹم ہے، ہمارے جی میل اکاؤنٹس کے اوپر سب کچھ چلا گیا ہوا ہے. اب وہ ایک ہے دو ہے جی، ہر چیز میں جی میل آپ آئی ڈی ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر سارا کچھ آپ کا. پاکستان سمجھانے کے لیے ہمارا سی این آئی سسٹم ہر ملک کا ہے، ہر ملک کا اپنا ایک سسٹم ہے. کسی ملک کسی بندے کا سی این آئی سے آپ بلاک کر دیں کہ جی آپ کا شناختی کارڈ بند ہو گیا، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آج سے 100 سال پہلے جب یہ اس قسم کا معاملات نہیں تھے اور جب ہم تیزی سے اس طرف جاتے جا رہے ہیں. اس پہ نیکسٹ لیکچر میں چونکہ ٹائم ہمارا گھنٹے کے اندر رکھا ہوا تھا تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، یہ کئی ایپیسوڈز لے گا،
کئی نشستیں لے گا، تو اس پر نیکسٹ اور نیکسٹ دو میں بہت ڈیٹیل سے ہمیں ڈسکشن کرنی ہے. اس کے بعد پھر سمجھ میں آئے گا کہ اچھا سورہ کہف میں کیوں ریلیٹ کیا گیا ہو، سورہ کہف کیسے، اس کے بارے میں جو 10 آیات، خاص طور پر آخری 10 آیات اور اس کا جو ایک مضمون ہے وہ کیسے اس فتنے سے بچانے میں مدد دے گا، اس کو ہمیں اپنانا اور اپنی زندگیوں میں لینا اور اپنی نسلوں کو سکھانا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ تو کنفرم ہے دجال نے آنا ہے. ہم نہیں آئیں دیکھیں گے تو ہماری نسل تو دیکھ ہی لے گی، کیونکہ جس طرح سے علامات قیامت پوری ہو چکی ہوئی ہیں، تو ہم نہیں دیکھیں گے تو ہماری نسل تو دیکھیں گی دیکھیں گی. اللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ہمارے اپنی نسلوں کو ان فتنوں سے آگاہ کرنا اور ان کے بارے میں بتانا یہ بہت ضروری ہے. اپنا ایمان نہ وہاں بیٹھے. تو سی این اے سسٹم، کسی کا شناختی کارڈ بند ہو جائے پاکستان کے اندر ہی، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ نہ بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے، وہ کہیں ٹریولنگ نہیں کر سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، وہ اپنے گھر سے باہر، یعنی اس کا سسٹم پورا، اس کی زندگی ہی بند ہو کے رہ جاتی ہے. وہ کہیں ٹریولنگ کرنا جائے تو جی آپ سے شناختی کارڈ دکھا کے چیک کیا جا رہا ہے، آپ کا شناختی کارڈ نہیں ہے، آپ بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے، آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، آپ نے چاہے وہ کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو، آپ کا آپ کا شناختی کارڈ بند ہو گیا ہے، آپ سے کوئی رابطہ نہیں کر سکتا، آپ کا موبائل بھی بند ہو جائے گا، سب چیزیں بند ہو جائیں گی. یہ ایک جھلک سی میں دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری کافی ساری چیزیں شناختی کارڈ پہ جا چکی ہوئی ہیں، ہماری کافی ساری چیزیں جو ہے وہ اس پہ جائیں گی. کہ آگے چل کے ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر شفٹنگ اس طرح سے ہوگی، یا ڈیجیٹل کرنسی نہ ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن سنگل بٹن جس کو نام کیا دیا جائے گا، نام ہمیشہ دلکش دیا جاتا ہے، اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سب ایکسپٹ کر لیں. اسمارٹ کنٹرول، کہ یہ اسمارٹ کنٹرول آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ سنگل بٹن پہ آپ کی سب چیزیں ہو جائیں. اور جو اسمارٹ کنٹرول میں ہم چلے جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، جب دجال آئے گا اور یہ اسمارٹ کنٹرول اس کے پاس ہوگا، وہ کہتا ہے اچھا تم مجھے خدا نہیں مانتے، میں تمہارا اسمارٹ کنٹرول بند کر رہا ہوں، تو پھر وہ بندہ سے جنگل میں جا سکے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا نا. اس کے اوپر سب چیزیں بند ہو جائیں، وہ جیتے جی بھی اجنبی بن جائے، وہ کچھ بھی نہ کر سکے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا اس کو لامحالہ اس کے آگے جھکنا پڑے گا. تو انشاءاللہ میں تمیم کی حدیث کو تھوڑا سا کوٹ کر کے پھر ہم نیکسٹ پہ ہم انشاءاللہ اس پہ ہم ذرا کریں گے، اور بہت ساری انشاءاللہ ٹاپکس پہ ڈسکشن اس میں آنی ہے، خاص طور پہ جو اس وقت ہمارا مانیٹری سسٹم ورلڈ لیول کے اوپر ہے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے، پھر کس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ فری میسنس کا جو تقریب ہے، فری میسنس جو تقریب کرتے ہیں، اپنی فری میسنس کی تقریب کے اندر کیا ورڈنگ استعمال کی جاتی ہے، اور کیا ورڈنگ کے اندر وہ کس سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ علامات، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نان لنگوسٹک پروگرامنگ، NLP کی ٹرم AI میں بھی یوز ہوتی ہے، کمپیوٹر پروگرامنگ میں یوز ہوتی ہے، لیکن NLP میں اس کو مراد دے رہا ہوں کہ نان لنگوسٹک پروگرامنگ. وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن کی پروگرامنگ کرنا بغیر کسی بات کو کہے، بغیر کسی جملے کو کہے. یہ بڑے پیمانے پہ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ایز اے نیشن ہو رہی ہے. ایک جھلکی میں آپ کو دکھا دوں، اندازہ کرا دوں، تاکہ ہمارے نیکسٹ گفتگو بھی کرنی ہے، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ اچھا آگے کیا چیز آنی ہے. ہمارے دماغ اللہ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ جس وقت ہم کسی چیز کی طرف پورے متوجہ ہوتے ہیں نا، بات سن رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے دماغ کے اندر ایک حصہ ہوا ہے جس کو ہم اردو میں شعور کہتے ہیں، کانشیس کہتے ہیں، سب کانشیس، ناشک. ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ہم کسی چیز کی طرف پوری توجہ سے، انہماک سے اس کو دیکھ رہے ہوتے، سن رہے ہوتے، ہمارے شعور کی فلٹرس گر جاتے ہیں، اور اس وقت اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو سیدھا ہمارے لاشعور میں جاتی ہے.
اب ہمارے ساتھ یہ نان لنگوسٹک پروگرامنگ سے یہ دجالی سسٹم کس طرح کھیلتا ہے، وہ اس طرح کھیلتا ہے. کرکٹ میچ چل رہا ہے، بندہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے جب بالکل پیک ہوگا کہ توجہ پوری اس کی طرف ہوگی، اچانک اشتہار چلے گا. اچانک اشتہار پہ چلتا ہے اس کو آپ کے فلٹرز گرے ہوتے، وہ دماغ وہ اشتہار سیدھا غیر محسوس طریقے سے آپ کے لاشعور میں جاتا ہے. آپ اس کے مطابق، اور جو چیز ہمارے لاشعور میں جاتی ہے نا، ہم اس کو غیر ارادی طور پر پرفارم کرتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جائیں گے، آپ کا ارادہ بھی نہیں ہوگا، آپ وہی چیز جا کر خرید کے جائیں گے جو آپ کے لاشعور میں انجیکٹ کی جاتی ہے. جتنی بھی اس وقت ویڈیوز چل رہی ہیں، اگر ان ویڈیوز کے اندر اب ہوتا ہے یہ پر فریم ہوتا ہے، فریم چل رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک فریم کوئی میسج اگر ڈالا جاتا ہے تو ویڈیو میں آپ کو فیل نہیں ہوگا، لیکن وہ آپ کے لاش شعور میں جائے. جو لوگ گانے سنتے ہیں سیم اسی طرح سے وہ ٹریک کو تو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا ٹریکس اس قسم کے کئی ہڈن میسجز بڑے آرام سے بیٹھ کے جاتے ہیں. کارٹونز جو کہ اس وقت چل رہے ہیں، کارٹون انڈسٹری کے اندر یہ پوری اتنی بڑی فیلڈ ہے کہ باقاعدہ انتہائی ماہر قسم کے پروفیشنلز کو صرف اس لیے ہائر کیا جاتا ہے کہ آپ نے کس مومنٹ کے اوپر سبلیمینل میسج کو امبیڈ کرنا ہے بچوں کے اندر ڈالنے کے لیے. وہ کارٹون آپ کو فیل نہیں ہوگا، نظر نہیں آئے گا. جو لوگ ایڈیٹنگ کے کام سے وابستہ ہوتے ہیں نا، جب آپ سافٹ ویئر یوز کریں، دیکھیں آپ کا سمپل کوئی بھی آڈیو ٹریک ہو مختلف لیئرز کے اندر آپ سپلٹ کر دیتے ہیں، آپ کو ساؤنڈ ویو نظر آ رہی ہوتی ہے. سیم اسی طرح سے فریم ورک میں ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کی طرف جاتے ہیں اور ویڈیو میکنگ کی طرف جاتے ہیں. فریمز کے اندر چیز کو امبیڈ کرنا اس اسٹل امیج کو بہت آسان کام ہے. یہ کیے جاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. ہماری نئی نسل ایسے ہی باغی بنتی جا رہی. کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچیے نا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم نے تو اپنے والدین کی مارے کھا کے، ہم تو منہ سے آگے سے زبان بھی نہیں نکالتے تھے، شکر گزار ہوتے تھے کہ اچھا استاد بھی اگر مارتا تھا تو کبھی یہ تصور بھی نہیں تھا کہ استاد سے بدتمیزی کرنی ہے. تو آخر یہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے، آخر کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ ہمارے جو بچے نئی نسل کے آ رہے ہیں وہ ان کو کوئی ڈانٹ دے یا باپ ڈانٹ دے تو موڈ آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ زمانہ وہ نہیں رہا مارنے کا. میں مار کے بالکل حق میں نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں مارنا چاہیے، مار سے نقصان ہوتا ہے. لیکن آخر وہ چینج آئی کیا ہماری نئی نسل کے اندر، ہماری نئی نسل کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا، اس جھلک ہے اس جعلی سسٹم کی جو ہمارے ساتھ بڑی تیزی سے ہمارے دشمن نے، ہم اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا سسٹم ہماری نسلوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. ہم بڑے آرام سے بچے کے ہاتھ پہ آئی پیڈ پکڑا دیتے ہیں، کارٹون لگا کے دیتے ہیں، بچہ اس میں مگن ہوتا ہے. لیکن آپ وہ دیکھ کارٹون رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر سوچئے کہ یہ اسکرین کیا چیز اس کو اندر امبیڈ کر رہی ہے کہ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ اٹھ کے بیٹا پڑھ لو تو لڑنے لگ پڑ جاتا ہے، مجھے کیوں اٹھایا کارٹون سے. اگر آپ باپ جو ہے اس کو کارٹون اٹھا لے تو وہ باپ سے الٹا ہو جائے گا بچہ کہ میرا کارٹون کیوں بند کر دیا ہے. وہ کیا نشہ اس کے اندر دیا گیا ہے کہ وہ تو ہمارے، یعنی اگر آپ اپنے اس میں جائیں تو اس میں تو یعنی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ایسی کیا چیز تھی جس کا یہ اتنا ڈکٹ ہوا ہوا ہے کہ اگر ہم نے صرف وہ بند کیا ہے تو بچہ جو ہے وہ الٹا ہو گیا، روئی جا رہا ہے کہ مجھے وہ دو. تو کچھ چیزیں سب لیمینل میسیجز NLP اس بڑے لیول کے ہمارے پر استعمال ہو رہی ہے، اور یہ پورا سبجیکٹ ہے، پورا ایک فیلڈ ہے، پوری ٹریننگ ہے. میں نے جب اس کی ٹریننگ دیکھیں نا، کوئی بھی سبجیکٹ ہوتا ہے بچے پرپس کے لیے یوز کر لیں، آپ بڑے پرپس کے لیے یوز کریں. اس کا میں نے اس کی ٹریننگ لی تھی NLP کی، میری آنکھیں کھل گئی.
ساری باتیں میں اس کو اچھے پرپز کے لیے یوز کرنا ہے، علاج کے لیے یوز کرنا ہے، تھراپی کے لیے یوز کرنا ہے. میں تھراپسٹ ہوں، میں تھراپی کرتا ہوں. طریقہ علاج ہے، جس طرح سے مختلف طریقہ علاج ہے، ایلوپیتھک ایلوپیتھک ایک طریقہ علاج ہے. سائڈ افیکٹس کوئی نہیں ہے. ایک بندہ ذہنی مریض ہے، وہ اپنے ڈپریشن سے، اپنے ٹینشن سے، سب چیزوں سے باہر آ جائے بغیر کسی میڈیسن کو یوز کیے ہوئے، تو اچھی بات ہے. لیکن ان ٹیکنیک سے ہمارے ساتھ اس دجالی نظام کا حصہ بنا کر جس طرح سے کھیلا گیا ہے، وہ انسان جب اس طرح سے ہماری نسلوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور ہمارے ہاتھوں سے نکالا جا رہا ہے. صرف فوڈ کے اوپر جس وقت آپ تھوڑا سا دیکھیں نا کہ یہ دجالی سسٹم کس طرح سے فوڈ پہ ہمارے ساتھ ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے اور ہم بیوقوف بن رہے ہیں. اچھے خاصے ہمارے ابا اجداد کلک روٹی کھاتے تھے، خالص پانی پیتے تھے، عام روٹیوں کو پانی پیتے تھے، دیسی گھی کھاتے تھے. دیسی گھی اور اس عام پانی اور اس خالص دودھ کے بارے میں وہ پروپیگنڈا کھڑا کیا گیا کہ یہ آٹا ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا آٹا جو سفید ہو اس کو سمبل بنا دیا گیا، وائٹ بریڈ کھانے کو سمبل بنا دیا گیا سیولائزیشن کا، کہ if you are taking breakfast in bread and butter you are civilized person, otherwise you are پینڈو. پراٹھا کھا رہے ہو صبح، پینڈو ہو. تو اسٹیٹس بنا دیا گیا نا. تو وہ جو گاؤں سے لوگ شفٹ ہونے والے تھے انہوں نے بھی پھر کہا کہ ہاں بھائی اچھا بابو بننا ہے اور سیولائز بن کے دکھانا ہے، تو پھر جب روٹی کھانی ہے، رس کھانے ہیں اور وائٹ بریڈ لینی ہے، وائٹ بریڈ کی انڈسٹری کھڑی کی گئی. اور اس انڈسٹری جب کھڑی ہو گئی، ایگزسٹ کر گئی، اربوں خربوں روپے اس نے چوس لیے، تو پھر اب نئی پروڈکٹ لانچ کی گئی کہ اچھا یار یہ تو بڑی صحت کے لیے خراب تھی، براؤن بریڈ کھایا کریں آپ تاکہ آپ کو شوگر نہ ہو. وہ شوگر آنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ وائٹ بریڈ تھی. جب آپ نے اس گندم میں سے آپ نے سارا اس میں سے وہ چوکر نکال دیا، فائبر نکال دیا، فائبر کو ساری ہماری خوراک سے پلاننگ کی تحت نکالا گیا. اب جب دڑ شوگر کے مریض بننا شروع ہو گئے، آپ دوڑتے کے سوچے نا کہ آخر کیا چیز ہو رہی ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر کرسیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں. آج سے 15 سال پہلے دنیا تھی، ہر سال میں مسجد میں کرسیوں میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ لوگوں گھٹنے کیوں جواب دیتے جا رہے ہیں؟ لوگوں کی کمریں کیوں جواب دیتی جا رہی ہیں؟ نوجوان لڑکیاں ہیں وہ کہتے ہیں کمر میں درد ہو رہی ہے. نوجوان بچے ہیں 10-15 سال کے، گھٹنے اور کمر لے کے آئے ہوئے ہیں کہ ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے. تو وہ آخر ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ وہ دجالی سسٹم ہے. اور دجالی سسٹم اس لیے ہے کیا کہ اس نے آگے اس پیک پہ جانا ہے. یہ سسٹم دجال نہیں، مگر یہ دجال کا یقینی طور کے اوپر وہ اس کا سہولت کار ہے، اس سے دجال کے ہاتھوں میں استعمال ہونا ہے. بس یہ حضرت تمیم داری یا پھر ٹائم اوپر ہو گیا ہے، لمبا ہو جائے گا اس میں گفتگو ہماری 8 بجے کا تھا. تو اب انشاءاللہ نیکسٹ پہ ہم مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور کھل کے گفتگو کریں گے. زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ یوٹیوب اڑا دے گا تو کوئی بات نہیں، اڑا دے. پہلی پتہ ہے سسٹم سارا کا سارا اس کا پارٹ ہے. سوشل میڈیا بھی اسی کا پارٹ ہے. سوشل میڈیا کو بلڈ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس میں جھوٹ کو پھیلانا بڑا آرام سے، بہت آسان ہے. سوشل میڈیا کی بلڈنگ بھی سیم اسی دجالی سسٹم کا ایک حصہ ہے. فائدہ ہے، بینیفٹس ہیں. میرا مرض ہے کہ دجال کے اندر دجالی سسٹم کی علامت یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے اتنا خوش کن منظر پیش کرے گا، آپ کے سامنے اتنا دل فریب منظر کھینچے گا، آپ کہیں گے یار اس میں تو میرا فائدہ ہے. اور فائدہ ہوگا بھی، یہ بات نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو نفعی والا معاملہ ہوگا. اس کے جو نقصانات ہوں گے وہ اس سے بڑے ہوں گے. ہماری نسلوں کو سوشل میڈیا اب لگ گئی ہے نا، ساری نسل. اب آپ دیکھیں کہ یعنی میں کل یقین جانے میرے اوپر اس قدر غم کی کیفیت سوار رہی
2-3 دن سے جس وقت میں نے یہ خبر پڑھی کہ پاکستان کے اندر پی ٹی اے کے ڈیٹا کے مطابق 2 کروڑ پاکستانی کوشش مستقل کرتے ہیں غیر اخلاقی بے حیائی والا مواد دیکھنے کی، جس کو پی ٹی اے نے بین کیا۔ اتنی بڑی فگر اتنے بڑے کبیرہ گناہ کی طرف جانے والی، 22 کروڑ عوام ہے، 24 کروڑ ہے، 2 کروڑ لوگ اتنے بڑے گناہ کے اندر جو کہ بین ہوا ہے، اس کے اوپر وی پی این لگا کے کوشش کرتے ہیں ایکسس کی۔ بہت زیادہ پیغام ہی ہونا نا کہ بھائی وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا، ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ تو دین کی محنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ واقع دعوانا الحمد